شجاعت نے دفتر میں داخل ہوتے ہی سلیوٹ کیا اور وہیں رک کر باری باری ان تینوں افسروں کی طرف دیکھنے لگا۔ شجاعت کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ضرور کوئی اہم معاملہ ہے۔ اگر کوئی اور بات ہوتی تو یہ دونوں افسر یہاں موجود نہ ہوتے۔ بیٹھو شجاعت علی، ایس پی صاحب نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ یس سر، تھینک یو سر۔ شجاعت کہتے ہوئے آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کل اور آج صبح جو کچھ بھی ہوا وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایس پی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پولیس آفیسر کے قتل اور دوسرے پر قاتلانہ حملے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ڈی آئی جی صاحب نے ان واقعات کا بڑی سختی سے نوٹس لیا ہے۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم اور اے ایس آئی حامد حسن وہاں کیسے گئے تھے؟ کیا یہ سب کچھ خلاف ضابطہ نہیں تھا؟ میں سمجھتا ہوں سر، شجاعت نے جواب دیا۔ آپ کے علم ہے کہ میں اسلحہ اور منشیات کے اسمگلر نوری خالد کے کیس پر کام کر رہا ہوں۔ مجھے خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی تھی کہ اسلحہ سے بھرا ہوا ایک ٹرک بلوچستان سے ہب کے راستے کراچی پہنچنے والا ہے۔ میں نے اے ایس آئی حامد حسن کو راستے کی نگرانی کے لیے ہب چوکی کی طرف بھیج دیا تھا تاکہ اس ٹرک کا پیچھا کر کے اس خفیہ ٹھکانے کا پتہ چلایا جا سکے جہاں غیر قانونی طور پر اسلحہ ذخیرہ کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شہر میں غیر قانونی اسلحہ کی کس قدر برمار ہو چکی ہے۔ جن نوجوانوں کے ہاتھ میں کتابیں ہونی چاہیے تھیں وہ خطرناک آتشی اسلحہ سے کھیل رہے ہیں۔ ان کی انگلیاں قلم چلانے کے بجائے پستولوں اور رائفلوں کے ٹریگر دبانا سیکھ رہی ہیں۔ یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ ایک طرف معصوم نوجوانوں کے ہاتھوں میں خطرناک اسلحہ تھما دیا گیا ہے تو دوسری طرف ان کی رگوں میں منشیات کا زہر ملا کر انہیں ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج کیا جا رہا ہے۔ اس کے ذمہ دار نوری جیسے لوگ ہیں جو دولت کی ہوس میں ہماری نوجوان نسل کو موت کے دہانے کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ چند روز پہلے میں نے نوری خالد کے بنگلے سے نکلنے والی ایک کار پر چھاپا مار کر 5 کلاشن کوف رائفلیں اور 20 کلو ہیروئن برآمد کی تھی۔ میری اس کارکردگی پر مجھے ترقی دے کر سب انسپیکٹر بنا دیا گیا تھا۔ اس کیس میں جس شخص کو گرفتار کیا گیا تھا وہ تیسرے روز محض 10,000 روپے کی ضمانت پر رہا ہو گیا تھا اور اس کی ضمانت دینے والا نوری خالد تھا۔ شجاعت علی چند لمحوں کو خاموش ہوا۔ اس نے باری باری تینوں افسروں کی طرف دیکھا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اسلحہ کے ٹرک کے بارے میں اطلاع ملتے ہی میں نے اے ایس آئی حامد کو راستے کی نگرانی کے لیے بھیج دیا تھا۔ سپہر کے قریب مجھے ایک فون کال ملی۔ حامد حسن نے فوری طور پر مجھے مقررہ جگہ پر پہنچنے کے لیے کہا تھا اور جب میں وہاں پہنچا تو حامد حسن زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس پر بربریت کی انتہا کر دی گئی تھی۔ مرنے سے پہلے اس نے بتایا کہ مجھے اس نے فون نہیں کیا تھا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ حامد حسن کو اذیت کا نشانہ بنانے کے بعد مجھے بھی دھوکے سے یہاں بلایا گیا ہے۔ میرا یہ خیال درست نکلا اور کچھ ہی دیر بعد مجھے ایک لڑکی اور 2 نوجوانوں نے گھیر لیا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ نوری خالد کے آدمی ہیں۔ وہ مجھے بھی قتل کرنا چاہتے تھے لیکن مقابلے کے دوران ان میں سے ایک اپنے ہی ساتھی کے ہاتھوں مارا گیا۔ لڑکی وہاں سے بھاگ نکلی۔ شہباز عامر نامی نوجوان کو میں نے گرفت میں لے لیا جسے بعد میں متعلقہ تھانے کے حوالے کر دیا گیا لیکن تھانے کا عملہ اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ شبینہ نامی وہی لڑکی بیس بدل کر تھانے میں پہنچ گئی۔ اس نے حوالات میں بند ملزم سے ملاقات کی اور اسے ایک زہریلا کیپسول دے کر غائب ہو گئی جسے کھا کر ملزم نے خودکشی کر لی۔ لیکن ایس پی صاحب نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، اس تھانے کے ایس ایچ او شیخ مراد نے ڈی آئی جی صاحب کو ملزم کی ہلاکت کے سلسلے میں جواب طلبی پر جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ تم نے ملزم شہباز عامر کو جب اس کے حوالے کیا تو وہ ادموا ہو رہا تھا۔ تم نے اس کی پٹائی کی تھی اور وہ کسی اندرونی چوٹ کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ جی؟ شجاعت علی اچھل پڑا۔ آپ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں؟ اس نے انگلی سے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ چہرہ 2 آدمیوں کی پٹائی سے بگڑا ہے۔ مجھے کچھ اندرونی چوٹیں بھی لگی ہیں جن کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں لیکن میں ابھی تک زندہ ہوں۔ میں نے ملزم شہباز کی پٹائی ضرور کی تھی لیکن وہ میری لگائی ہوئی کسی چوٹ سے نہیں مرا۔ اس کی موت زہریلے کیپسول سے واقع ہوئی ہے۔ تھانے میں اس لڑکی کی آمد اور اس زہریلے کیپسول کے بارے میں مجھے خود شیخ مراد نے بتایا تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ وہ اس کی موت کا الزام میرے سر کیوں تھوپ رہا ہے۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ میں پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس سے ملزم کی موت کی وجہ کا پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایس پی صاحب نے کہا۔ انسپیکٹر ظہور اور ڈی ایس پی صاحب کو شکایت ہے کہ تم اکثر و بیشتر اپنے اختیارات سے تجاوز کر جاتے ہو۔ کل تم نے روزنامچے میں اپنی روانگی بھی نہیں لکھی تھی۔ جب مجھے حامد حسن کے نام سے موبائل فون پر کال ملی تو میں تھانے سے بہت دور تھا اس لیے روزنامچے پر روانگی درج نہیں کر سکا۔ پھر کال ملتے ہی ہب چوکی کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ سب انسپیکٹر شجاعت علی نے بتایا، میں جانتا ہوں کہ تم ایک ذمہ دار اور فرض شناس آفیسر ہو۔ ایس پی صاحب نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، اس لیے تمہاری بعض چھوٹی چھوٹی غلطیاں نظر انداز بھی کر دی جاتی ہیں لیکن یہ معاملہ سنگین نوعیت اختیار کر گیا ہے اور ڈی آئی جی صاحب نے اس سلسلے میں جواب طلبی کی ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے پہلے فون پر ان سے میری بات ہوئی تھی۔ یہ جو کچھ تم نے بتایا ہے کل دوپہر 12 بجے سے پہلے تحریری رپورٹ کی صورت میں مجھے بھیج دو اور آئندہ ذرا احتیاط سے کام لینا۔
ایک حملہ ہو چکا ہے, کوئی دوسری کوشش بھی ہو سکتی ہے. یس سر, شجاعت علی نے کہا. ٹھیک ہے, اب تم جا سکتے ہو, ایس پی صاحب نے کہا. شجاعت علی نے کرسی سے اٹھ کر سلیوٹ کیا اور دفتر سے باہر آ گیا. وہ دفتر کی عمارت کے مرکزی گیٹ سے جیسے ہی باہر نکلا, اس کی نظریں موڑ پر کھڑی ہوئی ایک کار کی طرف اٹھ گئیں. اسٹیئرنگ کے سامنے ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. اس کا چہرہ دیکھتے ہی شجاعت اچھل پڑا. وہ شبینہ تھی. شبینہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی. اس نے ہاتھ ہلایا اور کار ایک زوردار جھٹکے سے آگے بڑھ گئی. شجاعت نے ادھر ادھر دیکھا. اس وقت وہاں نہ کوئی ٹیکسی تھی اور نہ ہی کوئی اور گاڑی کھڑی تھی. وہ دیکھتا رہ گیا. اس پر موت کا خوف طاری تھا. وہ اس طرح دوڑ رہا تھا جیسے جہنم کی بلائیں اس کا پیچھا کر رہی ہوں. اس کے چاروں طرف ویرانہ اور تاریکی تھی, اور یہ تاریکی ہی اسے اب تک بچائے ہوئے تھی. اگر فضا میں ہلکی سی روشنی بھی ہوتی تو اس کا جسم اب تک گولیوں سے چھلنی ہو چکا ہوتا. وہ اس تاریکی اور ویرانے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جان توڑ کر جاڑیوں میں دوڑ رہا تھا. کئی مرتبہ کانٹے دار جاڑیوں میں الجھا تھا جس سے اس کے منہ اور چہرے پر خراشیاں آ گئی تھی. اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا. منہ سے کف جاری تھا. پھیپڑوں میں اب برداشت کی گنجائش نہیں رہی تھی, لیکن وہ رک نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ رکنے کا مطلب موت کے سوا کچھ نہیں ہوگا. وہ جو دو آدمی اس کا پیچھا کر رہے تھے وہ درندوں سے بھی زیادہ خونخوار تھے. وہ دیکھتے ہی اس کا جسم گولیوں سے چھلنی کر دیں گے اور اس ویرانے میں اس کی لاش پڑی سڑتی رہے گی. اس کے دائیں بائیں ویرانہ تھا. پیچھے موت کے فرشتے اس کا تعاقب کر رہے تھے. سامنے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر ساحلی پشتے کے ساتھ بنے ہوئے اپارٹمنٹس کی خوابیدہ سی روشنیاں نظر آ رہی تھیں. اگر وہ کسی طرح اس رہائشی پروجیکٹ تک پہنچ جائے تو اس کی جان بچنے کی امید ہو سکتی تھی, لیکن 1 میل کا یہ فاصلہ اس کے لیے 1000 میل سے بھی زیادہ لگ رہا تھا. اس کی ٹانگیں بری طرح لڑکھڑا رہی تھی. اب تک تو وہ اپنی قوت ارادی کے سہارے دوڑتا آیا تھا, لیکن اب قوت ارادی بھی جواب دے رہی تھی. اسے لگتا تھا جیسے وہ چند گز سے زیادہ فاصلہ طے نہیں کر سکے گا. دفعتاً اس کا پیر جاڑیوں میں الجھا, اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ ایک کھڈ کی ڈھلان پر لڑکتا چلا گیا. بالآخر ایک قداور جاڑی میں الجھ کر رک گیا. پتھروں پر لڑکنے سے اس کے جسم پر چوٹیں بھی آئی تھی, لیکن یہ معمولی سی تکلیف اذیت ناک موت کے مقابلے میں قابل برداشت تھی. اس نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا. تقریباً 20 فٹ گہرا تھا. ایک طرف بارش کے پانی کی وجہ سے زمین میں کٹاؤ سا بن گیا تھا جو دور تک چلا گیا تھا. اس کے چاروں طرف اونچی کانٹے دار جاڑیاں تھیں. اوپر آسمان پر بہت دور ستارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ تحت الثری میں پہنچ گیا ہو. دفعتاً ویرانے میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سن کر اسے اپنے سینے میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا. وہ موت کے جن فرشتوں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اس کے سر پر آن پہنچے تھے. اس کے جسم پر کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی. اس نے بے بسی سے اطراف میں دیکھا. اگر وہ اس کھڈ سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کرے تو چند گز سے زیادہ فاصلہ طے نہیں کر سکے گا اور اس کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو جائے گا. اس تاریک کھڈ میں اس کے لیے امید کی ہلکی سی کرن موجود تھی. کانٹوں کی پرواہ کیے بغیر گھنی جاڑیوں کے اندر گھس گیا. دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز رک گئی. اس نے جاڑی کی شاخوں سے جھانک کر اوپر دیکھا. ستاروں کے پس منظر کی روشنی میں اسے کھڈ کے کنارے پر 2 انسانی ہیولے نظر آ گئے. ان میں سے ایک کے ہاتھ میں کلاشن کوف نظر آ رہی تھی, دوسرے کے ہاتھ میں ریوالور موجود تھا. ان دونوں نے آپس میں کوئی سرگوشی کی تھی, لیکن وہ واضح طور پر ان کی آواز نہیں سن سکا تھا. اس کے چند سیکنڈ بعد ویرانہ فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھا. ان میں سے ایک آدمی کلاشن کوف سے کھڈ کی جاڑیوں میں اندھا دھند فائرنگ کر رہا تھا. کئی گولیاں اس کے قریب بربری زمین میں دھنس گئیں. اس کی روح تک لرز اٹھی. گولیاں اس کے چاروں طرف بارش کی طرح برس رہی تھی. ایک گولی اس کے سر سے صرف 2 انچ اوپر جاڑی کی ایک شاخ توڑتی ہوئی نکل گئی تھی. وہ اپنی جگہ پر دبکا رہا. دفعتاً اسے یوں لگا جیسے بائیں پنڈلی میں انگارے بھر گئے ہوں. ایک گولی پنڈلی کے گوشت کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی. اگر وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ کو نہ دبا لیتا تو موت کے وہ فرشتے اس کی کمین گاہ سے آگاہ ہو کر اس کا پورا جسم گولیوں سے چھلنی کر دیتے. چند سیکنڈ بعد فائرنگ بند ہو گئی. اس کے فوراً ہی بعد اوپر سے ایک آواز سنائی دی. میرا خیال ہے وہ یہاں نہیں ہے, کہیں آگے نکل گیا ہوگا. میں نے اسے یہاں گرتے ہوئے دیکھا تھا. دوسری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی. ممکن ہے وہ اس کھڈ کے اندر ہی اندر کسی اور طرف نکل گیا ہو یا وہ جاڑیوں میں کہیں دبکا بیٹھا ہوگا. اب اسے تلاش کرنا مشکل ہے. میرا خیال ہے وہ اس رہائشی پروجیکٹ کی طرف جانے کی کوشش کرے گا. چلو آگے چلتے ہیں, پہلی آواز نے کہا اور پھر خاموشی چھا گئی. وہ اب بھی منہ پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا. اس کے ہلنے یا منہ سے نکلنے والی معمولی سی آواز انہیں دوبارہ اس کی طرف متوجہ کر سکتی تھی. اس کی پنڈلی سے خون بہہ رہا تھا, لیکن فی الحال اس کے پاس کوئی علاج نہیں تھا. یہ تکلیف بہرحال اذیت ناک موت کے مقابلے میں قابل برداشت تھی. فضا پر ایک بار پھر سناٹا طاری ہو گیا. 15 منٹ بعد وہ نہایت آہستگی سے جاڑیوں سے نکلا اور اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا زمین کے اس ندی نما کٹاؤ میں چلنے لگا جو کافی دور تک چلا گیا تھا. تقریباً 50 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ کھڈ سے باہر آ گیا.
پنڈلی سے مسلسل خون بہ رہا تھا جس سے وہ اپنے آپ میں نکاہت سی محسوس کرنے لگا۔ ہاتھوں، چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں پر خراشوں سے بھی خون رس رہا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں تاریکی سے مانوس ہو چکی تھی۔ ستاروں کی مدھم سی روشنی اس کے لیے کافی تھی۔ دور دور تک کسی کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان دونوں کی باتوں سے وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ لوگ روشن اپارٹمنٹس کی طرف گئے ہوں گے تاکہ اس کا راستہ بلاک کر سکیں۔ چند منٹ پہلے اس کا اپنا ارادہ بھی اس طرف جانے کا تھا، لیکن اب وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ قدرے دائیں طرف ہٹ کر چلنے لگا۔ اس طرف تقریباً نصف میل آگے ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی اور اس کے ساتھ کلفٹن کے بنگلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، لیکن وہ اس طرف جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس کا رخ ڈیفنس کے بنگلوں اور روشن اپارٹمنٹس کے درمیان کھلی جگہ پر واقع کاسینو کی ویران عمارت کی طرف تھا۔ اس کی ٹانگ سے مسلسل خون بہ رہا تھا۔ وہ ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور بے بسی سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اسے کہیں سے مدد نہیں مل سکتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر خون نہ روکا گیا تو اس کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے۔ اس نے اپنی قمیض اتار لی، ایک آستین پھاڑ کر اسے کئی مرتبہ طے کیا اور گدی سے بنا کر زخم پر رکھ دی۔ دوسری آستین پھاڑ کر اسے پٹی کی طرح کس کر باندھ دیا۔ وہ کچھ دیر اسی طرح بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر کاسینو کی طرف چلنے لگا جو اب زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا۔ تاریک عمارت کا ہیولہ اب واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ وہ محتاط ہو کر چل رہا تھا۔ یہ عمارت اگرچہ برسوں سے خالی پڑی تھی، لیکن ظاہر ہے وہاں کوئی نہ کوئی چوکیدار تو موجود ہوگا، اور پھر اس امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس کا تعاقب کرنے والے ان دونوں آدمیوں کے ذہن میں بھی یہ بات ہو کہ وہ کاسینو کی ویران عمارت میں پناہ لے سکتا ہے۔ اس کی تلاش میں ان لوگوں کے اس طرف آنے کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کاسینو کی عمارت کے قریب پہنچ کر وہ کچھ اور محتاط ہو گیا۔ اس نے کلائی پر بندھی ہوئی الیکٹرانک واچ کا بٹن دبا کر دیکھا۔ ڈائل کے اندر روشن ہونے والے ننھے سے بلب کی روشنی میں گھڑی 2:20 کا وقت بتا رہی تھی۔ گویا اسے موت کے ان دو فرشتوں سے جان بچانے کی کوشش کرتے ہوئے 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو چکے تھے۔ کاسینو کی عمارت کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا۔ عمارت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پچھلی طرف ایک چھوٹا دروازہ دیکھ کر وہ اس طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے آہستگی سے گھما دیا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ دروازہ لاک نہیں تھا۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر گپ اندھیرا تھا۔ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اندر اس عمارت میں کیا ہوگا۔ تاریکی میں ٹٹولتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ ایک جگہ سیڑھیاں محسوس کر کے وہ رک گیا۔ اس نے چند لمحے کچھ سوچا اور پھر ریلنگ کے سہارے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک کشادہ راہداری تھی۔ وہ دیوار کے سہارے راہداری میں چلتا رہا۔ اس کا ہاتھ ایک دروازے کو چھونے لگا۔ یہ دروازہ بھی مکفل نہیں تھا۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک کشادہ کمرہ تھا جس کی ایک محرابی کھڑکی کلفٹن کی ساحلی تفریح گاہ فن لینڈ کی طرف کھلتی تھی۔ کھڑکی سے فن لینڈ کی خوابیدہ سے روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ رات 12 بجے تک تو فن لینڈ اور اس سے متصل ساحلی پشتے پر لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، لیکن اس وقت وہاں الو بول رہے تھے۔ وہ کمرے میں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور کھسک کر پنڈلی ٹٹولنے لگا۔ زخم پر بنی ہوئی پٹی ڈیلی ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پر چپچپاہٹ سی آ گئی۔ یہ خون کی چپچپاہٹ تھی۔ سختی سے پٹی باندھنے کے باوجود خون رکا نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ اس کے بہاؤ میں کمی آ گئی تھی۔ دفتن قدموں کی آواز سن کر وہ چونک گیا۔ یہ آواز عمارت کے نچلے حصے سے ابھری تھی۔ اس نے کان آواز پر لگا دیے۔ وہ 2 آدمیوں کے قدموں کی آواز تھی۔ دوسرے لمحے ایک اور آواز سن کر تھرا گیا۔ وہ اسی عمارت میں کہیں موجود ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے خود اسے اسی دروازے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ موت کے دونوں فرشتے اس کے تعاقب میں یہاں پہنچ گئے تھے۔ تمہیں کہیں وہم تو نہیں ہوا؟ دوسری آواز سنائی دی۔ ممکن ہے دروازہ چوکیدار نے کھولا ہو اور جسے تم نے دیکھا تھا وہ بھی چوکیدار ہی ہو۔ یہاں کا چوکیدار بڑا لاپرواہ آدمی ہے۔ اسے صرف اپنی تنخواہ سے غرض ہے۔ رات کو وہ کبھی یہاں نہیں ہوتا، بلکہ فن لینڈ میں اپنے ایک دوست کے ہاں جا کر سو جاتا ہے۔ ارے یہ دیکھو، فرش پر جمی ہوئی گرد پر قدموں کے نشان اور خون کے دھبے۔ دوسری آواز نے کہا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ موت کے ان فرشتوں کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکے گا۔ قدموں کے نشان اور خون کے دھبے سیڑھیوں پر جا رہے ہیں، تم یہیں رکو، میں اوپر جا کر دیکھتا ہوں اور یہ ٹارچ بجھا دو۔ پولیس کی موبائل سڑک پر سے گزرتی رہتی ہے، اگر کسی نے باہر سے روشنی دیکھی تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ قدموں کی آواز اب زینے پر آ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کے پیچھے دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پتلون کی جیب سے ایک تار نکال لیا۔ یہ موٹر بائیک کا کلچ وائر تھا جس کی لمبائی تقریباً 2 فٹ تھی۔ دونوں سروں پر گرہیں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں سرے مضبوطی سے دونوں ہاتھوں پر لپیٹ لیے اور قدموں کی آواز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ قدموں کی آواز اب راہداری میں پہنچ گئی تھی اور پھر یہ آواز اسی کمرے کے سامنے رک گئی۔ جو کوئی بھی تھا اس نے فرش پر جمی ہوئی گرد پر قدموں کے نشانات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کا شکار اسی کمرے میں ہے۔ اس نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے اور فرش کے درمیان خلا میں اسے بہت ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ شاید اس شخص کے پاس پنسل ٹارچ تھی
لیکن پھر فوراً ہی روشنی غائب ہو گئی اور چند سیکنڈ بعد دروازہ آہستگی سے کھلا۔ وہ ہوشیار ہو گیا۔ دروازہ ایک ایک انچ کر کے کھلتا چلا گیا۔ پھر پہلے کلاشنکوف کی نال دکھائی دی اور اس کے چند سیکنڈ بعد ایک آدمی کا سر اندر داخل ہوا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ ایک سیکنڈ بعد وہ کچھ اور آگے بڑھا۔ دروازے کے پیچھے کھڑے ہوئے شخص کا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ اس نے تار کے دونوں سروں پر گرفت مضبوط کی اور دوسرے لمحے اچھل کر اس نے آہنی تار کمرے میں داخل ہونے والے کی گردن پر لپیٹ دیا۔ کلاشنکوف اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ وہ شکار کرنے آیا تھا لیکن خود شکار ہو گیا تھا۔ وہ تار کے دونوں سروں کو کھینچتا چلا گیا۔ اس کا دشمن بری طرح مچلا لیکن گردن میں تار کا حلقہ سخت سے سخت تر ہوتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے ابل پڑی، زبان باہر نکل آئی، لیکن زخمی آدمی نے گرفت اس وقت تک ڈھیلی نہیں چھوڑی جب تک وہ بے جان ہو کر اس کے قدموں میں ڈھیر نہیں ہو گیا۔ اس نے تار لپیٹ کر دوبارہ جیب میں ڈال لیا اور فرش پر پڑی ہوئی کلاشنکوف پر قبضہ کر لیا۔ اس مشقت سے اس کی پنڈلی سے ایک بار پھر خون رسنے لگا اور دونوں ہاتھوں میں کلاشنکوف سنبھالے دیوار سے ٹیک لگا کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اپنے دشمن کی لاش اس نے گھسیٹ کر دروازے کے سامنے سے ہٹا دی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کا دوسرا ساتھی بھی اوپر ضرور آئے گا۔